ابہام کی گنجائش نہیں ہے، یہ بہرحال بات بار بار خان صاحب نے کی ہے، بٹ سینیٹر صاحب ٹو یو پلیز آپ اس پہ فرمائیے گا. یہی بات وزیر دفاع بہت سملر ایک بات وہ بھی فرما رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے، کہتے ہیں آج کے پی میں افغانستان سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں نے ہمارے 12 جوان بیٹے شہید کیے. ان کے جنازوں میں سول اور فوجی قیادت نے شرکت کی. کے پی کے وزیر اعلیٰ سمیت پی ٹی آئی لیڈرشپ کا کوئی فرد شریک نہ ہوا. تحریک انصاف اس جنگ میں کس کے ساتھ ہے؟ کیا وہ ہمارے جوان بیٹوں کے بھارتی اسپانسرڈ قاتلوں کے ساتھ ہے یا وطن عزیز پر بے قربان ہونے والوں کے ساتھ ہے؟ یہ سوال اوور ٹو یو رائٹ اوے سینیٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو ہمارے شہداء ہیں، یہ جو ہمارے جوان ہیں، جو ہماری آرمی ہے، آرم فورسز ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو دیکھنا پڑے گا، ذرا کھلے دل سے دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان نے پچھلے لیٹ سے 40-45 جب سے یہ ہم لوگوں نے غلط فیصلے کیے اپنی ہسٹری میں، جس نے بھی فیصلے کیے غلط فیصلے ہوئے، کہ ہم لوگوں نے اوروں کی لڑائیوں میں ہم لوگ اندر گھس گئے ان کو پلیز کرنے کے لیے. سو کالڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ آئسولیٹ نہیں ہونا چاہتے انٹرنیشنلی، تو ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ان کی باتیں مان کے ان کے جنگ میں ہم چھلانگ مار دیے، جس کے عمران خان ہمیشہ سے مخالفت کرتا تھا. اب اس میں آپ اس کو ہینڈل کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ 2 طریقوں سے ہینڈل کر سکتے ہیں. ایک، آپ ان کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ ایکشنز کریں یا پروسیجرز کریں یا آپ آپریشن کریں، بٹ دیٹ از لمیٹڈ ٹو انٹیلیجنس بیسڈ، کہ کس جگہ پہ یہ 50 بندے جمع ہوئے، کس جگہ پہ یہ ہوئے، دیٹ از اس میں پاکستان تحریک انصاف بالکل آن بورڈ ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. دوسری چیز آ جاتی ہے جو ہم نے 2013-14 میں دیکھا اور اس کے آس پاس دیکھا، یا پہلے جو 22-23 جو ہم لوگوں نے آپریشنز دیکھے، کہ جس میں آپ جاتے ہیں اور اس پورے علاقے کے اوپر اور بلاک آپ جا کے ایک کاروائی کرتے ہیں، جس کا جو ایک فال آؤٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل. اس کا ایک اور ہوتا ہے جو کولیٹرل ڈیمیج جب آپ ڈرونز یوز کرتے ہیں. ان چیزوں کا ٹھیک ہے، ان چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں اور آپ وے کرتے ہیں کہ کیا چیز کس کا نقصان زیادہ ہے، کس کا نقصان کم ہے، تو یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، فرض کریں کسی بھی خاندان میں آپ کوئی بھی ہو، ہم لوگوں کے کسی بھی اس جگہ پہ جب ڈرون اٹیک ہو اور ہمارے رشتہ دار یا ہمارے جاننے والے جو کہ بچے اور عورتیں اور وہ ہوں اور وہ کولیٹرل ڈیمیج میں مارے جائیں، تو اس کا نقصان زیادہ ہے. پھر جب ہم اس کو فائنینشیل ایسپیکٹس میں دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ ہوتے ہیں اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اور کیا وہ جتنے بھی ہم نے آپریشنز کے ان کا آؤٹ کم ان دا شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم کیا ہوا ہے. جب آپ ان کو دیکھتے تو یہاں پاکستان تحریک انصاف دیکھتی ہے کہ یار یہاں پہ ہمیں نقصان زیادہ ہوا ہے. اب جب آپ کے پی میں کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے لحاظ سے جو کے پی کے جس میں کے پی کا اپنا ایک سسٹم ہے جس میں جرگا سسٹم ہے، آپ ان لوگوں کو آن بورڈ لیں. اچھا، اس میں خالی تحریک انصاف نہیں ہے، اس میں جے یو آئی بھی اس کے حق میں نہیں ہے، اس میں باقی لوگ بھی اس کے حق میں نہیں ہے. زیادہ تر لوگ اس طرح کے آپریشن میں جو کے پی والے ہیں اس طرح کے آپریشنز کے خلاف ہے. یہ اپنی جگہ صحیح بات ہے کہ وہاں پہ بعض جگہوں پہ ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے نا وہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے نہیں ہو رہی. ریٹ آف دا گورنمنٹ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے جو بارڈر پار سے آئے ہیں. اب جو بارڈر پار سے آئے ہیں اس جگہ پہ رسپانسبلٹی جتنی آپ کی صوبائی حکومت یا ان کے اداروں کے آتی ہے، اس سے زیادہ آپ کی فیڈرل اور ان کے انڈر جو ادارے کام کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری زیادہ ہے اس طرح، بیکاز دیٹ از دیئر مین ڈومین جس کو وہ کر رہے ہیں. تو اس چیز کے لحاظ سے سینیٹر صاحب یہ تو ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے نا، لا اینڈ آرڈر. ایک منٹ ہے جی، 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالوڈ ہے. نہیں دیکھیں، لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم میں فرق ہے. لا اینڈ آرڈر کا مطلب یہ ہو جاتا ہے چور ہو گیا، اچکا ہو گیا، اس قسم کی چیزیں ہو گئی. یہ جیسے آپ
الیکشن میں چوری کرنا یہ ساری چیزیں لا اینڈ آرڈر میں آ جاتی ہے. لیکن جو ٹیررزم ہے دیٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ سبجیکٹ. ٹھیک ہے. اچھا میں سوری آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو بی لٹل. اچھا اب دوسری چیز اگر آپ دیکھیں تو اب ہم تھوڑا سا ہسٹری کی طرف چلے جاتے ہیں, یا جو ایویڈنس, ہم ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژنز کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھیں اسی طرح کی چیزیں جو تھی نا وہ انگلینڈ میں ہوتی رہی ہے, آئی آر اے کرتے رہی ہے. اینڈ میں انہوں نے کیا کیا, اینڈ میں انہوں نے آئی آر بات چیت کی تھی اور ان کو ٹیبل پہ لا کے کیا تھا. امریکن نے طالبان کے ساتھ کیا کیا ہے, امریکن نے طالبان کے ساتھ ایٹ دی اینڈ. سینیٹر صاحب مجھے تو خوشگوار ہے تو یہ سن کے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی آپ حمایت کرتے ہیں, لیکن آپ صرف چاہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, جو کہ ظاہر ہے ہم سارے چاہتے ہیں, کون چاہے گا کہ یہ ہو. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ چیز کہیں آئی نہیں, نہ یہ بات کوئی وزیر اعلیٰ پختونخوا کی طرف سے آئی ہے, نہ خان صاحب نے کوئی ٹویٹ کیا ہے کہ وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی حمایت میں ہے. وہ تو اکراس دا بورڈ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح کا آپریشن نہیں ہونا چاہیے. نہیں بالکل کہا ہوا ہے, بالکل کہا ہوا ہے. نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں that is what I'm trying to say. اگر فوج وہاں پہ تھی ہمارے ٹائم پہ بھی, جو جگہوں پہ بعض جگہوں پہ تھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے تھے, ہم لوگ ہمیشہ سے ڈرونز کے خلاف تھے. چاہے کوئی بھی کر رہا ہو, ڈرون کے خلاف تھے ہمیشہ تھے. چاہے وہ یو ایس کے جو کہ جس کے حالی کیا کہتے سوفسٹیکیٹڈ ڈرونز ہیں, پاکستان والوں کے اتنے سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس لحاظ سے کریں, ہم ڈرونز کے خلاف تھے, ہیں اور رہیں گے, بیکاز اس کا کولیٹرل ڈیمیج از ٹو مچ ٹو ہینڈل. اچھا اس کے بعد جب ہم یہ یاد رکھیں, ٹیررزم is slightly different thing. ٹیررزم میں جو لوگ ہیں نا وہ آپ کو ویزیبل نہیں ہے, کیونکہ وہ عام لوگوں کی اس میں بہبود میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہونی چاہیے.